سمجھنے کے بہت سارے فقہی مسائل کا نچوڑ اس فرین میں ہے، PRAN، past remorse for the sake of Allah, never again. I make a firm intention, یا اللہ آج کے بعد تیرے کرم سے میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. یہ بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے. پھر اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے ہمیشہ تر رکھیں. یہ انتہائی اہم ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہو. فقط توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے فالو اپ یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے نام سے ہمیشہ تر رکھیں، مشغول رکھیں اور بزی رکھیں اپنی زبان کو. اس کا براہ راست ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے. اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ یہ ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان کے دوران اللہ جل وعلا کے نام کی تاثیر کو بیان کیا کہ اللہ جل وعلا کے نام میں کس قدر اثر ہے کہ یہ دل کی دنیا آباد کر دیتا ہے. اس محفل میں ابو علی سینا ابیسینا بہت بڑا فلاسفر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے ابو بکر شبلی، ہم اللہ جل وعلا کی ذات کو تو مؤثر مانتے ہیں لیکن اللہ کے نام کو مؤثر نہیں مانتے کہ اللہ جل وعلا کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ دل کی دنیا بدل دے گا. کہا کہ ہم 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں، فلاسفرز 4 شکلوں سے بات کیا کرتے ہیں. ایک شکل خارجی ہوتی ہے، ایک شکل ذہنی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے. تو فلسفی کہتے ہیں کہ شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی، شکل کتابی مؤثر نہیں ہوتی، شکل ذہنی مؤثر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آگ، فائر کی ایکسٹرنل ایگزسٹنس کو وہ مؤثر مانتے ہیں کہ فائر کسی چیز کو جلا دے گی، لیکن آگ کا تصور آپ کریں گے، یہ شکل ذہنی ہے، تو کیا آپ کا دماغ جلے گا؟ نہیں. آگ کو کتاب پر لکھیں گے تو شکل کتابی ہے، تو کیا کاغذ جلے گا؟ نہیں جلے گا. آپ آگ کہیں گے، تلفظ کریں گے، آگ کو پروناؤنس کریں گے، آرٹیکولیٹ کریں گے، تو کیا آپ کی زبان جلے گی؟ نہیں جلے گی. تو فلاسفرز کہتے ہیں ہم آگ کو تو مؤثر مانتے ہیں، حقیقی شکل خارجی ایکسٹرنل ایگزسٹنس آف فائر وہ تو اثرات مرتب کرتی ہے لیکن یہ شکلیں مؤثر نہیں ہیں. تو کہا ہم تو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اگر کسی کے دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ شکل کہ اللہ کا نام دل کی دنیا آباد کر دے اور انسان کے دل کو پاک کر دے، ہم اللہ کے نام کو مؤثر نہیں مانتے. حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں جلال میں آ کر کہا کہ اے ابو علی سینا، تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے؟ ابو علی سینا غصے میں آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا اسکالر ہوں، میں فلاسفر ہوں، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا اتنے بڑے مجمع میں. آپ نے فرمایا میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھ تو کہتا ہے کہ ہم فقط ایکسٹرنل ایگزسٹنس کو ہی مؤثر مانتے ہیں، خارجی ایگزسٹنس کو ہی مؤثر مانتے ہیں، لیکن تو دیکھ میں نے گدھا کہا تو غصے میں آ گیا، تیرا رنگ سرخ ہو گیا. اگر گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا، تیرے دل کی دنیا آباد کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یاد رکھیں اللہ جل وعلا کے نام میں اثر ہے. کثرت سے صلاۃ و سلام بھی پڑھتے رہیں، درود شریف بھی پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کا ورد کرتے رہیں اور پھر استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہ جل وعلا اس شریعت مطہرہ کے اصولوں کی بنیاد پر کی گئی توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے گا.